السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی ہم لوگ بہت تلاوت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ قرآن کریم کے اندر 14 سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے اندر، پورے قرآن کے اندر 14 جگہ ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب بعض لوگ جانتے ہیں تو وہ فوراً ادا کر لیتے ہیں، بعض لوگ کنفیوژن رہتے ہیں کہ یہ سجدہ ہمیں کیسے کرنا ہے، کیا اس سجدے کے اندر ہمیں کوئی خاص چیز پڑھنا ہے، یہ سجدے کہاں کہاں پر ہیں۔ بہت سے لوگ فون بھی آتے ہیں کہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب قرآن کریم کے اندر ہم سجدہ کیسے پہچانیں، یا قرآن کریم کے اندر جو سجدے آتے ہیں کیا اس میں کوئی خاص دعا پڑھی جاتی ہے، یا قرآن کریم کے سجدے کو فوراً ادا کر لیں، یا ادا نہ کر پائیں تو اسے کب ادا کریں۔ تو بہت سے سجدے کے متعلق لوگوں کے سوالات ہیں، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو سب کے سوالوں کے جواب ہیں کہ ہم سجدہ کیسے کریں اور ان سجدوں کو کب کریں اور ان سجدوں کے بیچ میں کیا پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا سجدہ کہاں کہاں پر ہے، تو آپ جب بھی قرآن کریم میں پڑھتے پڑھتے سجدے کی آیت آ جائے، جیسے کہ 9ویں پارے میں ہے، 13ویں پارے میں ہے، 14 پارے میں ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم کے اندر کہاں کہاں سجدے ہیں۔ تو جیسے ہی سجدے کی آیت آئی تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ سجدے کو فوراً ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے کہ قرآن کریم کی آیت آئی، آپ نے آیت پڑھی اور قرآن پاک کو سائڈ میں رکھا اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، تو ایک طریقہ تو یہ سجدہ کرنے کا آپ نے فی الفور یعنی فوراً ادا کر لیا۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کا قرآن کریم پورا مکمل ہو گیا، یعنی آپ دکان میں بیٹھے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا پھر کہتے ہیں ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ جہاں سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے سارے سجدوں کو کلیکٹ کر کے اکٹھا کر لیا۔ جب آپ کا قرآن کریم مکمل ہوا تو آپ جانواز بچھا کر 14 سجدے لگاتار کر لیں۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم سجدہ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، کیا ہم لوگ سجدہ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس لیے جب بھی قرآن کریم کے اندر سجدے آئیں ہمیں فوراً سجدوں کو ادا کرنا چاہیے۔ فوراً ادا نہ کر پائیں تو ان کو لاسٹ میں اکٹھا ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، ایک صورت یہ بھی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا قرآن کریم کے اندر سجدے کی آیتیں بھی ہوتی ہیں، وہ کہاں کہاں ہوتی ہیں؟ دیکھیے، پہلا سجدہ قرآن کریم کا 9ویں پارے میں آتا ہے، سورہ نمبر 7 9ویں پارے میں آتا ہے، سورہ اعراف میں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 206۔ ٹھیک ہے نا، دوسرا سجدہ 13ویں پارے میں آتا ہے، سورہ رعد کے اندر، آیت نمبر 15 میں، اور تیسرا سجدہ 14ویں پارے میں ہے، سورہ نحل میں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 50 میں، اور چوتھا سجدہ سورہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے نا، 15ویں پارے میں، آیت نمبر 109 پر، اور 5واں سجدہ سورہ مریم میں، پارہ نمبر 16، آیت نمبر 58 میں۔ ٹھیک ہے، اور چھٹا سجدہ سورہ حج 17واں پارہ، آیت نمبر 18 میں۔ ٹھیک ہے نا، اور 7واں سجدہ سورہ فرقان میں، پارہ نمبر 19، آیت نمبر 60 پہ، اور 8واں سجدہ سورہ نمل میں، پارہ نمبر 19، آیت نمبر 26 پر۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور 9واں سجدہ سورہ سجدہ، ٹھیک ہے، جسے بعض لوگ الف لام میم سجدہ بھی کہتے ہیں، یعنی 21ویں پارے میں، آیت نمبر 15 پر۔ ٹھیک ہے، اور 10واں سجدہ سورہ صاد میں، ٹھیک ہے، 23واں پارہ، آیت نمبر 24 میں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح 11واں سجدہ سورہ حامیم سجدہ، ٹھیک ہے، حامیم سجدہ، الف لام میم سجدہ الگ ہے اور حامیم سجدہ الگ ہے، یہ 24ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 38 یعنی 38، اور 12واں سجدہ سورہ نجم میں، 27واں پارہ، آیت نمبر 62۔ ٹھیک ہے، اور 13واں سجدہ سورہ انشقاق، پارہ نمبر 30، آیت نمبر 21 پر، اور 14واں سجدہ سورہ علق، پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 19۔ تو یہ 14 سجدے تھے جو قرآن کریم کے اندر آتے ہیں، ہمیں ان کو کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے،
یا تو آپ ان کو فوراً ادا کر لیں یا تو آپ ان کو کلیکٹ کر لاسٹ میں پورے 14 سجدے ادا کر لیں۔ اگر آپ ایک قرآن کے بعد دوسرا قرآن شروع کر دیا یا تیسرا قرآن شروع کر دیا، آپ نے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم پڑھا، سجدہ ایک بھی نہیں کیا، آپ نے جتنے قرآن کریم پڑھے ہیں ان قرآن کریم کے سب سجدوں کو اکٹھا کریں، اکٹھا کر آپ سب کو ایک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے ان سجدوں میں ہم کیا پڑھیں، یعنی سجدہ تلاوت میں کیا کوئی خاص چیز پڑھی جاتی ہے؟ جس طرح آپ نارمل سجدہ کرتے ہیں اسی طرح آپ سجدہ تلاوت بھی ادا کریں، جیسے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کیا اور آپ سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں 3، 5، 7 مرتبہ آپ وہ پڑھیں، کوئی خاص چیز نہیں پڑھی جائے گی، ایک سجدے پر ایک ہی سجدہ کیا جائے گا، 2 سجدے نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح آپ نارمل سجدہ کرتے ہیں اسی طرح آپ سجدہ کریں۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جن حضرات کے یا جن ہماری بہنوں کے سجدے ادا نہیں ہوئے ہیں وہ اپنے سجدوں کو ادا کریں۔ آپ اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ جو لوگ سجدہ تلاوت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں یا جانتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ ان کو کیسے ادا کریں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد نعیم قاسمی کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔